قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کامیاب مومن بندوں کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں، انہی صفات میں سے ایک صفت نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا بھی ہے، اور یہی آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ نماز میں خشوع خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کو بھی حاضر رکھیں۔ نماز میں صرف جسمانی طور پر ہم حاضر نہ رہیں بلکہ دل و دماغ کے ساتھ بھی حاضر رہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ نماز کے تمام ارکان اور واجبات کو نہایت اطمینان اور سکون سے ادا کرنا، یہی نماز میں خشوع خضوع ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو ہم سے اور آپ سے، تمام مسلمانوں سے نماز میں یہی کیفیت مطلوب ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم پوری طرح سے متوجہ رہیں، دل و دماغ کے ساتھ، جسمانی طور پر بھی، اور تمام ارکان کو ہم نہایت ہی اطمینان سے، سکون سے ادا کریں، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے، اور حقیقت میں اگر کہا جائے تو حقیقی نماز ہوتی یہی ہے کہ جب آپ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، ورنہ یوں ہی نمازوں کا اہتمام کر لینا کہ آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں لیکن دل و دماغ کہیں اور ہے، اسے ہم اور آپ حقیقت میں نماز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہو گویا کہ نماز کی روح کو ہی ہم نے فوت کر دیا، گویا کہ نماز کی روح کو ہم نے اس سے الگ کر دیا ہے، تو پھر ہم حقیقی معنوں میں اسے نماز نہیں بلکہ ہم اسے فارمیلٹی کہہ سکتے ہیں اگر ہم نماز کو اس کی خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز اسی وقت ہماری مکمل ہو سکتی ہے جب نماز کے اندر خشوع خضوع ہو، اور اسی وجہ سے شریعت نے اس کی طرف بڑی زور دیا، بہت زیادہ زور دیا ہے، کئی طریقے سے مختلف انداز میں شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ خشوع خضوع کتنا ضروری، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کئی طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ خشوع خضوع کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہی اندازہ لگائیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ اگر انسان مکمل اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی ادا کر لے تو یہ 2 رکعت نمازیں اس کی زندگی بھر کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع سے وضو کے لیے پانی منگایا، اور انہوں نے وضو کر کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں دکھلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، پورا طریقہ انہیں دکھلایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے وضو کر کے ایک بات بیان فرمائی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد کہا کہ جو بھی شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کر لے، جیسا وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، ثم صلى ركعتين، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، وہ نماز کیسی ہو؟ لم يحدث فيهما نفسه،
کہ انسان اس نماز کے اندر اپنے نفس سے گفتگو کرنے والا نہ ہو، باہر کی چیزیں اس میں سوچنے والا نہ ہو کہ نماز میں کھڑا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں دماغ میں چل رہی ہیں، تمام چیزیں اس نماز میں سوچے جا رہا ہے، یہ چیزیں نہیں ہو، اس کا دل، اس کا دماغ تمام طرح کے وسوسوں اور خیالات سے پاک ہو، مکمل طور سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے زندگی بھر کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لینا جب اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اور آپ اگر اپنی تمام نمازوں کو، جو بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ تمام کی تمام نمازیں مکمل اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں، تو ہمیں کس قدر فائدہ ہوگا اور ہمارے اجر و ثواب میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے ہم کتنے قریب ہوں گے۔ اور اسی سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس خشوع و خضوع کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو خشوع و خضوع ہے یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا جو اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے، اللہ رب العالمین جو ثواب ہمیں دیتا ہے نماز پر، اس کا بھی دار و مدار بڑی حد تک ہمارے نماز میں خشوع و خضوع کتنا ہے اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارے نماز میں خشوع و خضوع کتنا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر ہماری نماز میں خشوع و خضوع زیادہ ہے، مکمل اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مکمل اجر و ثواب۔ لیکن جیسے جیسے وہ کم ہوتا جائے گا ہمارے اجر و ثواب میں بھی کمی آتی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ کر کے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کتنی نیکیاں لے کر کے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ نماز کا 10واں حصہ جو اجر و ثواب مکمل ملنا ہے، 10واں حصہ، کوئی شخص 9واں حصہ، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا آدھا ثواب لے کر کے جاتا ہے۔ گویا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوری چیزیں نماز کے جو بھی ارکان ہیں آپ نے ادا کیے، لیکن آپ کی نماز میں خشوع و خضوع کی کمی تھی، لیکن تمام چیزوں کو انجام دینے کے باوجود آپ کو کتنا اجر و ثواب ملا؟ 10% ثواب۔ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ 10% ثواب لے کر کے جا رہے ہیں، یقیناً یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ آپ وقت بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اجر و ثواب میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ کمی کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے خشوع و خضوع میں کمی ہوتی ہے، ہم نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے ہم۔ اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آتے ہیں نمازوں کو اس طرح پڑھتے ہیں جو ہے کہ کتنی جلدی میں 4 رکعت کی نماز ہے، اگر تنہا پڑھ رہے ہیں 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، کیسی نماز ہے سمجھ سے پرے۔ ایسے بہت سے لوگ ہمارے آس پاس نظر آتے ہیں، آپ غور کریں کہ آ کر کے اتنی تیزی میں نماز پڑھتے ہیں گویا کہ کہیں بہت جلدی میں جانا ہے، اور نماز بس ان کے لیے ایک فارمیلٹی ہے، پورا کر کے نکل جانا ہے۔ یہ نمازیں یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے اجر و ثواب میں کمی کرنے کا باعث بنیں گی، اور بڑی حد تک ممکن ہے کہ اگر آپ کی یہ نمازیں اسی طرح چلتی رہیں کہ جس کے اندر سکون نہیں، اطمینان نہیں، خشوع و خضوع نہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کو آپ کی نمازوں کا کچھ بھی اجر نہ ملے، مکمل طور سے کھا لی جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو تو وہی نماز مطلوب ہے جس کے اندر خشوع و خضوع ہو، جس کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، کہ آپ سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اسی وجہ سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خشوع و خضوع کے خاطر کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے طرف ہماری توجہ دلائی ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، ان پر عمل کریں، اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ کئی ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہو جائے، ہماری نماز کے اندر جو خشوع ہونا چاہیے وہ نہ پیدا ہو۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بیان فرمائی کہ اگر انسان کو بھوک لگی ہو، کھانا سامنے آ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، تو انسان کو نماز پڑھنے نہیں، پہلے اسے کھانا کھا لینا چاہیے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے کیوں بات بیان فرمائی کہ انسان کو اگر بھوک لگی ہے اور جا کر کے نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دماغ اسی چیز پر ہوگا کہ کتنی جلدی نماز ختم ہو، جا کر کے کھانا کھاؤں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں کہ انسان کنٹرول کر کے جا کے نماز پڑھ لے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پہلے آپ اس سے فارغ ہو جائیں، تاکہ آپ کی نماز جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جتنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اطمینان کے ساتھ ہو سکے، سکون کے ساتھ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ اگر کھانا حاضر ہو، انسان کو بھوک لگی ہے تو نماز نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز نہیں۔ اور ایسے ہی اگر انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب پاک کرنے کی ضرورت ہے، تو انسان پہلے اس سے فارغ ہو جائے تاکہ آ کر کے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ بھاگتے دوڑتے آیا، نماز پڑھی، چند منٹوں میں نماز ختم کی اور فوراً اپنے کام کے لیے نکل گیا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان چیزوں سے فارغ ہو لیں، اطمینان کر لیں، اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھیں تاکہ آپ کی نماز میں سکون ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ اگر کسی انسان کو پر نیند کا غلبہ ہو، نیند اسے آ رہی ہے، زور کی نیند ہے کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی،
اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی صورت میں بھی آپ نماز کے لیے نہ کھڑے ہوں، پہلے آپ تھوڑا آرام کر لیں، آپ کی اوپر سے جب نیند کا غلبہ کم ہو جائے اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہے، آپ کو شعور ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ آ کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ایک سجدہ کیا، دو سجدہ کیا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس قدر آپ پر نیند غالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی صورت میں آپ نماز کے لیے ہرگز نہ آئیں، پہلے آرام کر لیں، نیند کا غلبہ کم ہو اس کے بعد نماز پڑھیں، ورنہ کیا ہوگا، آپ نماز میں کھڑے ہیں، دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، دعا کی بجائے کہیں آپ کی زبان سے بد دعا نکل جائے، آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا جو لفظ بیان کیا وہ ہوا یسب نفسہ، کہ انسان نماز میں کھڑا ہو کر کے اپنے آپ کو ہی گالی دے لے گا۔ انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوگا، اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہے، اسے شعور ہی نہیں کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، کیونکہ نیند کا غلبہ اتنا ہے، اور وہ اپنی اس سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہتے جو اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے، اس کے حق میں بد دعا اس کی زبان سے نکل جائے، کسی اور کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے اس کی زبان سے بد دعائیں نکل جائے۔ تو اسی وجہ سے یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو تعلیمات دی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو، ہم اپنی نمازوں کو اطمینان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ان تمام تعلیمات کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ جب نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فکر ہمیں پہلے سے ہی ہونی چاہیے۔ نماز میں آ کر کے ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں بتلایا کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسے آپ کو نماز کے لیے آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے ہمیں بتلایا کہ جب نماز کے لیے آپ آئیں تو دوڑتے بھاگتے نہ آئیں، اس کا بھی مقصد یہی ہے تاکہ آپ تیار رہیں نماز کے لیے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، بھاگتے دوڑتے نماز میں شامل نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر نماز شروع بھی ہو چکی ہو، آپ کو خدشہ بھی ہو جائے کہ آپ کی رکعت چھوٹ جائے گی، تو بھی آپ بھاگ کر کے نماز کے لیے حاضر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینہ، کہ جب نماز شروع ہو جائے تو تم بھاگتے دوڑتے نہ آیا کرو، چل کر کے آؤ، وعلیکم السکینہ، سکون کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے ہر ادا سے، آپ کے چلنے کے انداز سے لگنا چاہیے آپ کے اندر وقار ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ خود ہی اندازہ لگائیں، اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، بھاگتے دوڑتے مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے، کیفیت کیا ہوگی؟ آپ ہانپتے کانپتے مسجد میں پہنچیں گے، سانسیں چڑھی ہوئی ہوں گی، سانسیں نارمل نہیں ہوں گی، نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ اپنی سانسوں کو نارمل کرنے میں لگے ہوں گے، دل و دماغ کہاں سے نماز میں لگے گا؟ آپ اپنی سانسوں کو نارمل کر رہے ہوں گے، نماز میں خشوع و خضوع کہاں سے پیدا ہوگا؟ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ اطمینان سے نماز میں آئیں، رکعت چھوٹتی ہے کوئی بات نہیں، بعد میں پورا کر لیں، لیکن بھاگ دوڑ کر کے نماز میں شامل نہ ہوں۔ ایسے ہی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اسی وقت ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی کیفیت میں، رکوع کی حالت میں ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ رکوع کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے آ کر کے سب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من الساعی، کون تھے جو بھاگ کر کے نماز میں شامل ہوئے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، میں بھاگ کر کے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ ابو بکر اللہ رب العالمین آپ کے اس حرص میں، جو نیکی کی چاہت ہے آپ کی، اللہ رب العالمین اس میں مزید اضافہ کرے، آپ کی خواہش جو نیکیوں کو حاصل کرنے کی، اللہ رب العالمین اسے بڑھا دے، اس میں اضافہ کرے، ولا تعد، لیکن آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا۔ کون سی غلطی؟ یہ جو بھاگ کر کے نماز میں شامل ہوئے ہو، یہ دوبارہ نہیں کرنا۔ یہ نمازوں کے خشوع و خضوع کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، لہذا اس چیز سے ہم اور آپ دور رہیں۔ عموماً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھاگتے دوڑتے آخری وقت میں نماز میں شامل ہوتے ہیں اور پھر نماز ایسی تیسی ہماری گزرتی ہے کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس ہم فارمیلٹی پوری کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ ان تمام چیزوں میں غور کریں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زور دیتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، کس قدر بار بار مختلف انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے نمازوں کے اندر خشوع و خضوع، کہ اگر ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو بسا اوقات ہی ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی۔ جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، جلدی جلدی انہوں نے نماز ادا کر لی، تمام ارکان بڑی تیزی سے پورے کر رہے تھے۔ وہیں ایک دوسرے صحابی موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 40 سالوں سے ایسے ہی نماز پڑھتے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب تک تم نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کوئی نماز ہی تم نے نہیں پڑھی ہے۔ کیوں؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو پھر کس بات کی نماز؟
نماز حقیقت میں ہے ہی اس بات کا نام کہ آپ اطمینان سے سکون سے پڑھیں، دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھیں، ورنہ پھر ہماری نمازیں ضائع اور برباد ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ چیزیں بھی بتلائی ہیں، کچھ کام بھی بتلائے کہ جن کو اپنا کر کے ہم اور آپ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیے چند ایک چیزوں کی طرف ہم اور آپ نظر دوڑاتے چلیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ خطبے کے شروع میں جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو ایک چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ نماز کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ عموماً آپ قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے، قرآن کریم پڑھیں تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جہاں بھی نماز کا تذکرہ کرتا ہے فوراً زکوٰۃ کی بات آتی ہے، نماز فوراً زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، قیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ترکیب بیان کر کے قرآن کریم ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بقیہ حصے میں لغو چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ لغو چیزیں کیا ہیں؟ وہ تمام چیزیں، وہ تمام کام جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، بیکار کے بحث و مباحثے، بیکار کی مجلسیں جس میں کسی کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، بیکار کا گھومنا پھرنا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بیکار کی دوستیاں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کی صحبتیں جس سے ہمارا صرف نقصان ہوتا ہو، ایسی تمام کی تمام چیزیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اسی چیزوں کو لغو چیزیں کہتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا یہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ہمیشہ لغو چیزوں، بیکار کی چیزوں سے محفوظ رکھیں، وہ کام کریں جو یا تو آپ کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہو یا پھر آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسی چیزوں میں ہرگز نہ پڑیں جو صرف آپ کے وقت کی بربادی کا ذریعہ ہو، جو صرف آپ کے وقت کو برباد کرتا ہو، کوئی فائدہ آپ کو نہ ملتا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ۔ اسی طرح دوسری چیز جس کا اہتمام کر کے ہم اور آپ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں، اس احساس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی چیز کو حدیثوں کے اندر احسان کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ تصور نہیں آتا آپ کے دماغ میں تو کم سے کم یہ سوچ لو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت، یہ صورت پیدا کر کے، یہ سوچ کر کے نمازوں میں کھڑے ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی نظر آپ پہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، جب یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے گا تو یقیناً بڑی حد تک ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم دنیا کے اندر دیکھیں کسی بڑے آدمی کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کوئی عہدے دار ہو، کوئی منصب دار ہو، کوئی بڑا حاکم ہو، اس کے سامنے جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے کتنی ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کس طرح پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، دل و دماغ وہاں حاضر ہوتا ہے۔ تو جب انسانوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یقیناً ہماری کیفیت ایسی ہوگی کہ ہم مکمل طور سے توجہ دیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے پوری ادب کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر کر کے، اور تمام چیزوں کو بڑے سلیقے سے انجام دینے والے ہوں گے۔ اور یہی چیز ہمارے لیے خشوع و خضوع ہے کہ ہم نمازوں میں تمام چیزوں کو سلیقے سے انجام دیں، اطمینان کے ساتھ انجام دیں اور پوری توجہ کے ساتھ انجام دیں۔ تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ بھی پیدا کریں کہ آپ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حقیقت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین سے ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے انما یناجی ربہ، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے نماز کی حالت میں۔ جیسے کہ خود اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اور جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اسی طرح جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اسی طرح
جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کا ادب یہی ہے کہ آپ مکمل طور سے توجہ دیں، بات کو سنیں، آپ اپنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ پیش کریں، سامنے والا جو کہہ رہا ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، یہی ادب کا تقاضا ہوتا ہے بات کرنے میں۔ تو جب اللہ رب العالمین سے ہماری گفتگو نماز میں ہو رہی ہے تو پھر وہاں بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہو، ادھر ادھر کی چیزوں میں ہمارا ذہن و دماغ نہیں جانا چاہیے، مکمل طور سے دل کو دماغ کو حاضر کر کے ہم نماز پڑھیں۔ تو یہ بھی کیفیت پیدا کریں کہ یہ سوچیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے نماز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک اور سبب جو ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تدبیر دی کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو یقیناً بڑی حد تک ممکن ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے اور کچھ جامع اور مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو، اس طرح اپنی نماز کو پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سوچ کے ساتھ، یہ فکر رکھ کے نماز پڑھو۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہماری یہ فکر ہو جائے کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد موقع نہیں مل رہا، ہماری زندگی کا آخری نماز ہے، جو کچھ مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے یہی مانگ رہا ہے، اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملنے والا اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگنا ہے، آخرت کی کامیابی کو مانگنے کا، یہ ہمارا آخری موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا نہیں۔ بندہ اللہ رب العالمین سے پوری توجہ کے ساتھ مانگے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا۔ ابھی جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں عصر کی نماز ملے نہ ملے، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں عصر کی نماز ملے نہ ملے۔ جب یہ سوچ لے کر کے، یہ فکر لے کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی نماز میں خشوع خضوع ضرور آئے گا۔ تو اس چیز کو بھی ہم اپنا کر کے دیکھ لیں، اس کا بھی اندازہ لگا کر کے دیکھ لیں تو ہمارے نمازوں کے اندر یقیناً خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کا تذکرہ بارہا آپ کے سامنے کیا جاتا رہا ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کے اندر جتنی بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ ان تمام دعاؤں کی میننگ ہم یاد کر لیں، کیونکہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جسے عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان کی سمجھ نہیں ہے، تو ہم جب نمازوں میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں۔ تو جب یہ چیزیں، یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے کہ ہم چونکہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں، تمام دعائیں ہماری زبانوں پر اس طرح آ گئی ہیں کہ بس ہم بولتے چلے جائیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ ہمارا دل و دماغ ادھر ادھر جاتا ہے، ہمارا دماغ دوسری چیزیں سوچنے لگتا ہے، کیونکہ جو ہم بول رہے ہیں وہ تو سمجھ نہیں رہے تو دوسری چیزیں دماغ میں آتی۔ تو جب ہم اور آپ ان دعاؤں کا ترجمہ، اس کی میننگ سیکھ لیں گے جس بھی زبان پہ، جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، جس میں بھی آپ کو یاد کرنا ہے، ان تمام دعاؤں کی میننگ یاد کر لیں۔ اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کے درمیان جتنی بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں نماز میں، سب کی میننگ اور ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو کر لیں گے وہ معلوم ہوگا آپ اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے جب دعا کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز مغفرت مانگ رہے ہیں تو کس طرح مانگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو یقیناً یہ بھی بڑی حد تک مؤثر ہوگا آپ کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کو اپنا کر کے اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھیں اگر ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تو پھر ہماری نمازوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ایک فارمیلٹی کی طرح ہو جاتی ہے جو ہم اور آپ آ کر کے کر لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملنے والا ہے جب تک کہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے تو ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرے، رب العالمین ہمیں نمازوں کے درمیان پیدا ہونے والے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔